انشاءاللہ اگر 21 کی مجلس کو وقت ملا تو میں عرض کروں گا مولا کیسے صدیق ہیں. آج کوئی کسی کو بے شک صدیق کہے، میرے مولا نے اپنے آپ کو خود بھی صدیق کہا، اور کس کس نبی نے صدیق کہا یہ بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. اب دیکھیے کہ مولا کے علم کی گواہی ایک اور پیش کرتا چلوں. یہ بھی روایت ہے حذیفہ الیمانی کی، صحابی رسول ہیں، ہمارے لیے مستند اور معتبر صحابی ہیں، اور اہل سنت بھائیوں کے ہاں صحابی تو ساری معتبر ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا بھائی، کبھی کسی کی لڑائی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں بھائی تو وہ زیادہ معتبر بن رہے ہو، اس طرح کی اعتبار ہے. تو اب دیکھیے کہ حذیفہ الیمان کہتے ہیں کہ جنگ احد یہاں ہوئی تھی، وہاں ایک پہاڑی ہے، اس لیے اس کا نام احد ہے، پہاڑی کی وجہ سے جنگ کا. اس کے دامن میں ہم رسول خدا کے ساتھ تشریف فرما تھے، رسول بھی وہاں تھے. اتنے میں مولا حسن بالکل چھوٹا سا سن تھا، کیونکہ جنگ احد آپ کو پتہ ہے ابتدائی جنگوں میں ہے، دوسری جنگ ہے اسلام کی. تو مولا احد کی پہاڑی کے قریب آتے ہیں، رسول خدا تشریف فرمائے، حذیفہ الیمان اور بھی اصحاب تشریف رکھتے ہیں. رسول خدا جب حسن آتے ہیں تو رسول خدا اسی وقت اپنے موضوع سخن کو قطع کر کے، خطبے کو یا بات چیت کو روک کے امام حسن کے فضائل پڑھنا شروع کرتے ہیں. وہ مسجد میں بھی خطبہ توڑا تھا، لیکن یہ وہاں بھی اصحاب کو بتا دیا، فضائل پڑھنے شروع کیے. اتنے میں حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا، ایک بدو آیا. بدو کا چہرہ سرخ تھا، بڑا پریشان تھا، غصے میں تھا. تو اس وقت کا کہتا ہے اینا محمد، بڑی جسارت کے ساتھ کہتا ہے محمد کہاں ہے؟ کہا بھائی کیا کام ہے؟ رسول خدا نے کہا میں ہوں محمد. کہا محمد جب تک میں نے تجھے دیکھا نہیں تھا، البتہ معذرت نقل کفر نہ باشد کیونکہ روایت کے الفاظ ہیں، جب تک میں نے تجھے دیکھا نہیں تھا اس وقت تک میرے اندر تھوڑا کینہ اور بغض تھا. آج میں نے محمد تجھے دیکھ لیا، آج میرا کینہ اور بھی بڑھ گیا ہے. پتہ نہیں یہ ابو سفیان کی اولاد سے تھا. تو یہ جب کہا تو حذیفہ کہتے ہیں مجھے جلال آ گیا، میں نے تلوار نکالنی چاہیے تو رسول خدا نے میرے پہ ہاتھ رکھا اور تبسم فرمایا. تبسم فرما کے کہتے ہیں چپ کر جاؤ، رک جاؤ. یہ ایک حکمت کی بات ہے. جب حذیفہ کہتے ہیں ہم چپ کر گئے، وہ کہنے لگا ہے محمد آپ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ معاذ اللہ کیا ہے، اور اوپر سے پچھلے نبیوں کو آپ جھٹلا رہے ہیں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس اس دعوے کی، اس نبوت کی؟ تو اس وقت حذیفہ کہتے ہیں پھر ہمیں غصہ آیا. اس کی جسارت بہت تھی، اس کے کلمات نازیبہ تھے، اس کا لہجہ بہت غلط تھا، لیکن رسول نے کہا آپ خاموش رہو. اس نے کہا دلیل لاؤ. رسول نے کہا کیا دلیل مانگتے ہو؟ کہا جو بھی دلیل لاؤ. رسول نے کہا بتاؤں کہ تم اپنے قبیلے میں کیا سوچ رہے تھے؟ یعنی قبیلے میں بیٹھے ہوئے تھے، کیا سوچ رہے تھے، پھر قبیلے سے کیا باتیں کی تم نے، پھر سفر کیسے کیا تم نے، اور یہاں کیسے پہنچے، اور اب کیا سوچ رہے ہو؟ جب اتنا کہا رسول نے تو اس نے کہا کیسے؟ تو بلکہ رسول نے کہا بلکہ میں نہیں بتاؤں گا، میرے اعضاء میں سے ایک عضو بتائے گا، ایک حصہ بتائے گا. اس نے کہا میں غصہ کر گیا، کہنے لگا حصہ کیسے بول سکتا ہے، عضو کیسے بول سکتا ہے؟ اس وقت رسول خدا نے کہا قم یا حسن، اے حسن اٹھو، اٹھ کے اسے بتاؤ کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے اور کیا سوچ کے آ رہا ہے. خدا کی قسم اس کتاب میں یہ روایت ہے، یہ مولا حسن کا نورانی کلام ہے، سارے کا سارا تو نہیں، یعنی اس کتاب میں مولا کا فقط کلام ہے، کسی اور امام کا کلام اس میں نہیں ہے، صرف مولا کا کلام ہے. اور موضوع کے اعتبار سے اس میں سے حدیث عرض کر رہا ہوں یہی. اب آپ دیکھیے جب یہ مولا اٹھے، کاش میں پوری روایت عرض کرتا کیونکہ میں ملخص عرض کروں گا. جب مولا اٹھے ہیں، اٹھ کے پہلے ایک شعر پڑھا. شعر کون سا پڑھا؟ اپنی شان میں. پھر اپنا تعارف کروایا کہ کل کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ واقعہ فلاں کے لیے تھا. بچے تھے ظاہراً، ہمارے عقیدے کے لیے امام ہیں لوگوں کے ہاں،
جب مولا نے شروع کیا، مولا نے فرمایا اے اعرابی، جب تم اپنے قبیلے میں تھے تو تم نے سوچا کہ میں اپنے قبیلے میں اپنی ساخت کھو بیٹھا ہوں، اب میں کیسے اپنی ساخت بحال کروں؟ تم نے کہا بھائی محمد نیا نبی آیا ہے، میں اس نبی کو قتل کرتا ہوں، اس کا کوئی پشت پناہ نہیں ہے، اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، اس کا کوئی خون کا بدلہ لینے والا نہیں ہے، میں جا کے محمد کو قتل کرتا ہوں، اس کے خون کا بدلہ کوئی لے گا نہیں، میرے قبیلے میں میری شان بڑھ جائے گی۔ جب یہ کہا مولا نے تو اس کا رنگ ایک جائے اور ایک آئے، کیونکہ یہ تو کسی کو بھی پتا نہیں تھا۔ پھر مولا نے فرمایا کہ تم نے اپنے قبیلے کے ساتھ یہ باتیں ڈسکس کرنا شروع کی، پلاننگ بنائی، پلاننگ بنانے کے بعد تم گھر سے نکلے، گھر سے نکلنے کے بعد جب تمہیں پتا چلا کہ تم اتنی طاقت نہیں رکھتے، اسی طرح ہو جیسے وہ بھی قتل کرنے آیا تھا، تو تم واپس لوٹنے لگے۔ تم نے سوچا اگر اب قبیلے میں جاؤں گا تو جوتیاں پڑ جائیں گی، وہاں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا، اور جب قبیلے میں نہیں جا سکے تو تم نے کہا چلو محمد کو ڈھونڈ کے دیکھ تو لوں ایک دفعہ، یہ تو کہہ سکوں محمد کو دیکھ تو آیا ہوں، اس لیے تم ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچے ہو، اور جب یہاں پہنچے ہو تو تم نے ہم کو دیکھا تو تمہاری پریشانی بھی دور ہو گئی، اور تمہارے اندر ایمان کا تھوڑا سا وہ بھی آ گیا، اب کلمہ پڑھ لو تم۔ یہ مولا نے اسے ایک ایک بات بتائی، بلکہ روایت کے الفاظ ہیں، مولا کہتے ہیں اب تمہیں میں تمہارے سفر کے بارے میں بتاتا ہوں، تم کیسے چلے، کہاں سے چلے، کس مقام پہ رکے، وہاں آندھی چلی، تم گم ہو گئے، لشکر سے الگ ہو گئے، اس کے بعد تم ریگستان میں فلاں درخت کے نیچے بیٹھے، وہاں تمہاری آنکھوں میں مٹی پڑی، تمہیں نظر آنا بند ہو گیا، یہ کون بتا سکتا ہے؟ پھر مولا نے کہا تم بڑی مشکلوں سے یہاں تک پہنچے ہو۔ وہ کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے کہتا ہے اے بچے تم میرے ساتھ تھے یا تیرے ساتھ خدا کا علم ہے؟ تم میرے ساتھ تھے یہ تو وہ بتا سکتا ہے، بلکہ تم میرے ساتھ بھی ہوتے تم نے تو وہ باتیں بتا دی جو میرے دل کے اندر ہیں، میرے احساسات اور عواطف اور جو میرے جذبات ہیں وہ بتا دیے ہیں۔ پھر اس نے فوراً کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ محمد و آل محمد، بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ تو ماشاءاللہ سے دلیل لی اور کلمہ پڑھ لیا، قبول کر لیا، اور بنتا بھی ہے اسی طرح کہ دلیل لے کے انسان قبول کر لے۔ اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہے، دلیل لے اور قبول کرے کسی بات کو۔ اب ہمارے ہاں بھی ایسا ہے کہ خدا نہ کرے ہمارے درمیان میں کوئی ایسا ہو، اکثر خاندانوں کے جو جھگڑے ہوتے ہیں تو وہاں بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وہاں کیا کیا جاتا ہے؟ بچوں کے ہاتھ پیغام یا بھیجے جاتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ناسزا باتیں کہی جاتی ہیں، یا ان کے ہاتھ کوئی رکا دیا جاتا ہے، یا ان سے کوئی باتیں کہلوائی جاتی ہیں، تو لڑائی جھگڑے اس سے بڑھ جاتے ہیں۔ یہی ایک سنت جو تھی وہ یزید کے دادا کی تھی، یزید کے دادا کی تھی۔ اس نے ایک دفعہ ایک پلاننگ بنائی، تاریخ سے عرض کر رہا ہوں، پلاننگ یہ بنائی کہ بھائی ایسے تو رسول مجھے معاف نہیں کریں گے، تو میں کوئی طریقہ ڈھونڈتا ہوں۔ اور یہ اب بھائیوں کو بھی سوچ لینا چاہیے جو عقیدہ رکھتے ہیں ان پہ، صحیح ہے نا؟ کیونکہ بھائی ہمارے لیے تو حجت نہیں ہے یزید کا دادا، جن کے لیے حجت ہے کم از کم ان کو ان کے عمل پہ کم از کم چل لینا چاہیے۔ باقی تو چل لیتے ہیں، دشمنی اہل بیت میں، اس میں بھی چل لینا چاہیے، صحیح ہے نا؟ اب دیکھیے کہ جب اس نے سوچا کہ بھائی رسول تو مجھے معاف نہیں کریں گے، یہ مدینے میں علی کے پاس تشریف لائے، علی سے آ کے چپکے سے کہا علی ایسا کرو رسول کے پاس جاؤ میری شفاعت کرو۔ دشمن بھی کہہ رہا ہے کہ علی شافع ہے، دشمن اقرار کر رہا ہے کہ اگر رسول کے پاس جانا پڑے یا اللہ کے حضور جانا پڑے تو علی کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اس نے کہا علی میری شفاعت کرو۔ علی نے کہا میں تجھے جانتا ہوں۔ علی نے انکار کر دیا۔ یہ پہنچا
بی بی کے دروازے پہ. اس وقت مولا کی